بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک ہے، جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، علیم بذات الصدور ہے، علام الغیوب ہے، فاطر السماوات والارض ہے۔ درود و سلام فخر الرسل، ہادی سبل، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام کائنات، فخر موجودات، رہبر شریعت، سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، میرے اور آپ کے دل کی بہار، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے عزت احترام کے لائق بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کل یا پرسوں ذوالقعدہ کے مہینے کا اختتام ہوگا اور ذوالحجہ کا مہینہ اس کا آغاز ہوگا۔ خطبہ مسنونہ میں جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ خالق کائنات نے اعلان کیا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جب سے اللہ نے اس دنیا کی تخلیق کی ہے، مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان میں سے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم الحرام، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں سے ذوالحجہ کے یہ پہلے 4 دن، جن کی فضیلت مقام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان فرمائی ہے۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مجھے فجر کے وقت کی قسم کہ یہ ذوالحجہ کے 10 دن، یہ 10 ایام
اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ فضیلت والے، مقام والے، مرتبے والے، شرف والے ذو الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کے چاند کے طلوع ہونے سے لے کے تیرہ کی عصر تک، یعنی ایام تشریق 13 کی عصر تک یہ جو دن ہیں یہ اللہ رب العالمین کے بڑے محبوب ترین دن ہیں، اور بے شمار اسلام کے شاعر اس مہینے کے اندر وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مفسر قرآن آمینہ کے لال محمد ذیشان علیہ السلام کے صحابی بیان کرتے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا، مل عمل فی هذه الایام افضل منها فی هذه قالوا ولا الجہاد قال ولا الجہاد۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذو الحجہ کے ان پہلے 10 دنوں کے اندر کیے ہوئے اعمال اور باقی سال پورے کے پورے میں انسان جو اعمال کرتا ہے ذو الحجہ کے مہینے کے ان پہلے 10 دنوں کا پورے سال کے اعمال مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نزدیک سب سے اہم ترین عمل جہاد تھا، قتال تھا، اللہ کے راستے میں خون پیش کرنا، قربانیاں دینا تھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، کہ اگر کوئی انسان عام دنوں میں جہاد کرتا ہے کیا اس انسان کا جہاد اس دنوں کے عام اعمال کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عام دنوں میں کیا ہوا جہاد اس ایام یہ جو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں ان دنوں کے اندر عام کیے ہوئے اعمال کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ صدیقہ بنت صدیق بیان کرتی ہیں، سنن نسائی اور دارمی کے اندر حدیث موجود ہے، آمینہ کے لال علیہ السلام پہلے ذو الحجہ کے 9 دنوں کے روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور آپ بڑے اہتمام کے ساتھ ان 9 دنوں کے روزے کو رکھا کرتے تھے۔ اگر کوئی انسان پہلے 8 دنوں کا روزہ نہیں رکھ سکتا تو اللہ رب العالمین نے اس انسان کو ایک گولڈن آفر دی ہے، ایک گولڈن پیکج دیا ہے۔ صحیح مسلم اٹھائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ فرمایا اے کائنات کے لوگوں، میری امت کے لوگوں، اے میرے صحابہ کرام، میرے دین پہ چلنے والوں، قرآن کو تسلیم کرنے والوں، حدیث پہ چلنے والوں، میں محمد ذیشان علیہ السلام بھی کرتا ہوں اپنی زبان سے یہ بیان کہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، جو انسان ذو الحجہ کی 9 کا روزہ رکھے گا مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس انسان کے 2 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور میرے محترم بھائیوں، اگر کوئی پہلے 8 دنوں کا روزہ نہیں رکھ سکتا تو 9 ذو الحجہ کے روزے کا اہتمام کرے، اس دن کا روزہ رکھے، اللہ ایک پچھلے سال کے، ایک آئندہ سال کے ایڈوانس گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ درپیش آتا ہے، امت کے اندر اختلاف پڑ گیا کہ ہم نے 9 ذو الحجہ کا روزہ سعودیہ والوں کے ساتھ رکھنا ہے یا پاکستان والوں کے ساتھ رکھنا ہے۔ تو آئیں میرے محترم بھائیوں، ہم فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ کی نماز، عید کی نماز سعودیہ والوں کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ان کی گھڑیاں مختلف ہیں، ہماری گھڑیاں مختلف ہیں، ان کا ٹائم مختلف ہے، ہمارا ٹائم مختلف ہے۔ ویسے بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر اس حدیث
حدیث کے راوی ہیں، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چاند کو دیکھ کے روزہ رکھنا ہے، اپنے چاند کو دیکھ کے روزہ افطار کرنا ہے، اپنے چاند کو دیکھ کے تم نے عید الاضحیٰ کو، عید الفطر کو ادا کرنا ہے۔ لہٰذا ہم نے اپنی رویت کے مطابق جس دن ملک پاکستان کے اندر 9 ذوالحجہ ہوگی، ہم اس دن 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھیں گے، اور اللہ رب العالمین اس بات پہ قادر ہے کہ وہ رب العالمین ہمارے 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، فاتح ابواب الجنہ، رحمت کائنات محمد ذیشان علیہ السلام، آپ نے اعلان فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، فرمایا اللہ رب العالمین کے نزدیک پورے سال میں سے کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کو کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اپنے بندوں کی خطاؤں کو، اپنے بندوں کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کے دن اللہ رب العالمین فرشتوں سے سرگوشی کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے فرشتوں آج میں نے اپنے گناہ گار بندوں کو جنہوں نے معافیاں مانگی ہیں اپنی رحمت سے معاف کر دیا۔ اور میرے محترم بھائیو، یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ان کے فضائل میں بے شمار حدیث موجود ہیں، اور بے شمار کام ان دنوں میں ہمارے ذمے کرنے والے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ 10 دن جو ذوالحجہ کے پہلے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی سال کے دن ان 10 دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا ان دنوں کے اندر اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، ان وردوں کو، ان وظائف کو، ان الفاظ کو پکارو، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ، اللہ کے سامنے تنہائی میں بیٹھو، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگو۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کان ابن عمر و ابو ہریرہ یخرجان الی السوق فی ایام العشر فیکبران۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 دنوں میں جب گلیوں میں نکلتے، بازاروں میں نکلتے، تجارت کے لیے نکلتے، نماز پڑھنے کے لیے نکلتے، کسی نیکی کا کام کرنے کے لیے جاتے، کسی اپنے ذاتی کام کو کرنے کے لیے جاتے، تو وہ تکبیرات کو پکارا کرتے تھے، اللہ کے کلمے کو بلند کیا کرتے تھے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مسند احمد میں آتی ہے، یکبر فی قبتہ بے بنا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منا کے اندر اپنے خیمے میں تکبیرات کو بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے، فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ، اس کو مسجد والے سنتے، فَيُكَبِّرُونَ، وہ بھی تکبیریں کہاں کرتے تھے، وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے، منا میں بیٹھنے والے سیدنا عمر کو دیکھ کے، ابن عمر کو دیکھ کے، ابو ہریرہ کو دیکھ کے، دیگر صحابہ کو دیکھ کے ان تکبیرات کو پکارا کرتے تھے۔ اور جب یہ پکارتے تو مسجد کے اندر تکبیرات کی آواز بلند ہو جایا کرتی تھی۔ میرے محترم بھائیو، یہ 10 دن اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑی فضیلت والے ہیں۔ ان 10 دنوں کے اندر اور کام بھی مسلمانوں کے ذمے ہیں جو کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ الاوسط لابن منذر دیکھیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، بہقی دیکھیں،
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصنف ابن ابی شیبہ میں ثابت ہے، اور امام البانی علیہ الرحمہ ارواء الغلیل کے اندر اس روایت کو صحیح کہتے ہیں۔ سیدنا ابن عباس سے مستدرک علی الصحیحین یعنی کہ مستدرک حاکم کے اندر اور بہقی کے اندر ثابت ہے۔ کیا ثابت ہے؟ کہ وہ ان 10 دنوں میں جب عید کا دن شروع ہوتا، کانا یکبر دبر کل صلاۃ من صلاۃ الفجر فی من یوم عرفہ الی صلاۃ العصر۔ سیدنا عمر اور دیگر صحابہ کرام عید کے دن سے فجر کی نماز سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک 13 ذوالحجہ کی عصر تک تکبیرات کو پکارا کرتے تھے۔ بازاروں میں، گلیوں میں نماز ادا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی توحید کے نعرے بلند کیا کرتے تھے، رب العالمین کو پکارا کرتے تھے، اور یہی وہ ایام ہیں جن کے بارے میں آمنہ کے لال علیہ السلام نے اپنی امت کو پیغام دیا۔ ترمذی کے اندر حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رعا حلال ذی الحجہ واراد ان یضحی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو اور وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے، فلا یاخذن فی شعرہ واظفارہ، وہ اپنے بالوں کو اور اپنے ناخنوں کو چاند دیکھنے کے بعد نہ کاٹے، اگر کٹوانے کی ضرورت ہے تو چاند دیکھنے سے پہلے پہلے کاٹ لے۔ اور ابو داود کے اندر حدیث پاک ہے، رحمت کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ نہ ہو، اس کے پاس سکت نہ ہو، اس کے پاس طاقت نہ ہو، اور وہ انسان قربانی نہیں کر سکتا، فرمایا اگر وہ انسان بھی اپنے ناخن اور بالوں کو چاند کے طلوع ہونے سے پہلے کاٹ لے تو اللہ رب العالمین اس انسان کو ثواب دینے پہ، قربانی کا ثواب دینے پہ قادر ہے۔ اور یہ 10 ایام، یہ 10 دن، ان کے اندر مسلمانوں کا ایک عظیم کام حج بیت اللہ جو پورے سال میں نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی اس مہینے کے اندر ہوتا ہے۔ میں اگلے جمعے کے اندر حج بیت اللہ کی سعادتیں، اس کے فضائل بڑی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ شاندار انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور یہی وہ مہینہ ہے ذوالحجہ کا جس کے اندر اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم کام سنت ابراہیمی اس کو امت پہ فرض کیا ہے، واجب و لازم اور نافذ کیا ہے۔ چنانچہ قرآن کے اندر اللہ بیان کرتے ہیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ فرمایا سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے آمینہ کے لال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک، ہر امت کے لیے اللہ رب العالمین نے قربانی کو مشروع قرار دیا تھا۔ چنانچہ آپ نے وہ علماء کرام سے سنا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حبیل اور قبیل کا قربانی کرنا، ایک کی قربانی کا قبول ہونا، دوسرے کی قربانی کا قبول نہ ہونا، پھر قبیل کا اپنے بھائی حبیل کو قتل کر دینا۔ چنانچہ وقت مختصر ہے، اشارتاً بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے دور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک قربانی کو مشروع قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ قربانی کہ انسان جانور کو خریدتا ہے، اس کے گلے پہ چھری چلاتا ہے، اس کے خون کو بہاتا ہے، بسم اللہ واللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر یا دیگر دعائیں لمبی، تفصیل کا وقت نہیں ہے، انسان وہ قربانی کرنے کے لیے پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے،
اللہ کی یکتائی کو بیان کرتا ہے، اپنے چھوٹے ہونے کا اقرار رب العالمین کے سامنے کرتا ہے کہ اے اللہ، جیسے میں نے جانور کی گردن پہ چھری چلائی، اس کے خون کو بہایا، میں نے اپنی منمانی کو، میں نے اپنی خواہشات کو، میں نے اپنے دل کی بات کو، میں نے اپنے دماغ کی بات کو، میں نے اپنے معاشرے کی بات کو، میں نے اپنی سوسائٹی کی بات کو پسے پشت ڈال دیا۔ اللہ، جیسے میں نے اس جانور کے گلے پہ چھری چلا دی ہے، اللہ میں تیرے حکموں کو مانتا ہوں، میں اپنے معاشرے، سوسائٹی، اپنی قوم، قبیلے، اپنے علاقے، اپنے دل و دماغ اور اپنی خواہشات پہ بھی چھری چلاتا ہوں، اور میں اللہ تیرے سامنے یکسو ہو کے تیرا فرما بردار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ اور میرے محترم بھائیو، اللہ نے ہر قوم پہ، ہر ملت پہ قربانی کو مشروع قرار دیا، لیکن میں کیا کروں، جب قربانی کا موقع آتا ہے، جب قربانی کا وقت آتا ہے تو کچھ بے دین طبقہ، وہ اللہ کے منکر، وہ حدیث کے منکر، وہ قرآن کے منکر، جن کو لبرل کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں تم نے کسی معصوم جانور کی گردن پہ چھری چلا کے خون کو بہانا ہے، پھر مزے لے لے کے گوشت کڑھائیاں اور اس کے گوشت کو اڑانا ہے۔ کیا خوب تھا کہ تم اس کی جگہ پہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دیتے۔ اور میرے محترم بھائیو، بڑا چکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ فتن جن کے بارے میں رحمت کائنات فاتح ابواب الجنہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلایا تھا کہ فتن دنیا میں آئیں گے، یہ لبرل بے دین اللہ اور اس کے دین کے قرآن و سنت کے منکر اسلام کو مسخ کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو پسے پشت ڈالنا چاہتے ہیں، اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ ظالم، ان کو کیا پتا کہ دین اسلام کتنا امن والا دین ہے۔ یہ کیا جانے کہ اگر اسلام نے جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے تو کون سا ہندو مت اس کام سے بری ہے، کون سا یہودی ازم، عیسائی ازم، بدھ متی اس کام سے پیچھے ہٹتے ہیں، بلکہ ان کی بھی یہ تعلیمات ہیں کہ اپنے بتوں کے سامنے نذرانہ پیش کرنے کے لیے، اپنے قبروں کے اوپر چڑھاوے چڑھانے کے لیے، اپنے آقاؤں کو اس دنیا کے اندر راضی کرنے کے لیے، اپنے پوپوں کو، اپنے پادریوں کو راضی کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں اگر تم نے اپنے پوپ کو، پادری کو، اپنے بزرگ کو راضی کرنا ہے تو کیا کریں، ہرن کو ذبح کریں اور پھر اس کے سامنے پیش کریں، بکری کو ذبح کریں، اس کے سامنے پیش کریں۔ اگر تم اس کے قریبی اور پسندیدہ بندہ بننا چاہتے ہو تو تم گینڈے کو ذبح کرو، ہاتھی کو ذبح کرو، بھینس کو ذبح کرو اور اس کے سامنے نذرانہ پیش کرو۔ اگر اس سے بھی زیادہ ان کے پسندیدہ بندے بننے چاہتے ہو تو تم سور کو، خنزیر کو ذبح کرو، تو تم اپنے پوپوں کے، اپنے پادریوں کے، اپنے آقاؤں کے پسندیدہ بندے بن جاؤ گے۔ یہ لبرل کیا جانے کہ اسلام کتنا اعلیٰ دین ہے۔ یہ سارے کے سارے باتیں اور یہ سارے کے سارے مغالطات امت کو، اسلام والوں کو، دین والوں کو، نماز والوں کو، داڑھی والے کو، مسجد والے کو، مدرسے والے کو، یہ سارے مغالطات دے کے قربانی جیسی اللہ کی نعمت کو مسخ کرنا چاہتے ہیں اور اس فضیلت سے مسلمانوں کو محروم کرنا چاہتے ہیں۔ قربانی آئی، کہا غریب کی بیٹی کی شادی کر دیتے۔ اور لبرلو، بے دینو، رب کے منکرو، قرآن کے منکرو، حدیث کے منکرو، جب قربانی کا موسم آیا، جب قربانی کا موقع آیا، تم نالی کے گندے کیڑے کی طرح، تم چوہوں کی طرح بلوں سے نکل کے آ گئے اور قربانی پہ اعتراض کرنے والے بن گئے۔ اس سے پہلے تم اسلام آباد کے اندر، لاہور کے اندر، کراچی اور ملتان کے اندر
پاکستان کی اعلیٰ اور بڑی بڑی سٹیز کے اندر تم یہ نعرے لگاتے تھے کہ یہ نکاح والا سسٹم صحیح نہیں ہے، یہ مرد و عورت کا نکاح، ان کی شادی یہ صحیح نہیں ہے. کہتے ہیں عورت عورت کا نکاح ہو، مرد مرد کا نکاح ہو، اور یہ بچہ جننا یہ عورت کے لیے مناسب نہیں ہے. پہلے تو تم شادی کا، بیوی ازم کا اور اس سارے کے سارے اسلام کے ہم احکامات کا، ان تعلیمات کا انکار کرتے تھے. اب قربانی کا موقع آیا تو تمہیں یہ انسانیت اور شادی کرنا یاد آ گئی ہے. چنانچہ ان لبروں کا منہ توڑنے کے لیے اللہ نے ہم جیسے گناہگار طلباء کو کھڑا کیا ہے. آپ لوگوں نے جس کو اللہ نے طاقت دی ہے قربانی کریں، غریبوں میں تقسیم کریں، غریبوں کو کھلائیں، یتیموں کا خیال رکھیں. اگر اپنے کسی دوست کو جس نے قربانی دی ہے آپ اس کو گوشت نہیں دیں گے، کسی رشتہ دار کو جس نے قربانی کی ہے اس کو گوشت نہیں دیں گے، تو وہ آپ کے گوشت کے بغیر مر نہیں جائے گا. آپ یتامہ کا، مساکین کا، غریبوں کا، مسافروں کا، غلاموں کا، بے کسوں کا، بے سہاروں کا سہارا بنیں، ان میں گوشت کو تقسیم کریں اور اللہ رب العالمین کے پسندیدہ بندے بن جائیں. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے کچھ مسائل، کچھ احکامات بیان کیے ہیں جن کو میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اگرچہ تھوڑا سا ٹائم اوپر بھی چلا جائے ہمارے مختصر ٹائم سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ الا یسر علیکم فتذبحوا جزاۃ من الزانی. صحیح مسلم اور بخاری دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ذبح کرو جانور قربانی کے لیے مگر دو دانتا، وہ اونٹ ہو، وہ گائے بھینس ہو، وہ کٹا ہو، وہ چھترا بکرا دمبا ہو، نہ ذبح کرو مگر دو دانتا جانور. ہمارے معاشرے کے اندر مشہور ہے کہ اگر آپ نے اونٹ، گائے اور بکرا بکری وغیرہ جانور قربانی میں ذبح کرنا ہے تو ان کے لیے تو دو دانتا دیکھنا ضروری ہے. لیکن اگر بھیڑ یعنی چھترا اور دمبا یہ قربانی پہ ذبح کرنا ہے تو اس کے لیے دو دانتا ہونا ضروری نہیں ہے. یہ غلط اختراع ہے، یہ غلط بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق طور پہ یہ حکم بیان کیا لا تذبحوا الا مسنہ، نہ ذبح کرو مگر دو دانتا جانور. لیکن اگر تم پہ تنگی آ جائے، تمہارے پاس پیسے کم ہیں، منڈی کے اندر تمہیں جانور نہیں ملتا، تم نے اونٹ بکرا، تم نے گائے بھینس کٹا وغیرہ چھترا دمبا سارے کے سارے جانور دیکھ لیے، تمہیں دو دانتا جانور منڈی کے اندر نہ ملا، یا تمہارے پاس پیسے دو دانتا جانور خریدنے کے کم تھے اور تم نے چھتروں میں سے یا دمبوں میں سے بھی دوندا جانور کم پیسوں میں خریدنے کی ڈھونڈنے کی کوشش کی، تمہیں نہیں ملا، تو پھر کیا کرنا ہے فتذبحوا جزاۃ من الزانی. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر 1 سال کا جزا دمبا یا چھترا تم قربانی میں ذبح کر سکتے ہو. یہ 6 سال کا، 6 ماہ کا، 9 ماہ کا یہ مولویوں کی اختراع. ان کو تو کھال اور چمڑا چاہیے، یہ فتوے دیں گے اپنے پیٹوں کو بھرنے کے لیے. لیکن امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر یہ روایت لائے اور اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جزا کا معنی 1 سال کا دمبا یا چھترا، اس سے چھوٹی عمر کا جانور قبول نہیں ہوگا اللہ رب العالمین کے نزدیک. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 8 ازواج 8 جانور اللہ رب العالمین نے بیان کیے جو قربانی کے اندر کیے جا سکتے ہیں. اب یہاں پہ کچھ مولویوں کو پریشانی بن گئی، کچھ عوام بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ ایک مولوی یہ فتویٰ دیتا ہے، یہ دلائل دیتا ہے، دوسری طرف دوسرے علامہ صاحب، مولانا صاحب، حضرت صاحب، مفتی صاحب، قائد صاحب، خطیب صاحب، امام صاحب یہ دلائل دیتے ہیں. ہم سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، جائیں تو کدھر جائیں؟ اللہ رب العالمین نے جن 8 جانوروں کا تذکرہ کیا ہے اس کے اندر اونٹ ہے، گائے اور بھینس یہ بھی اس میں شامل ہے،
بکرا بکری یہ بھی اس میں شامل ہے۔ میں سوال کرتا ہوں ان علماء کرام سے، اس عوام سے، کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر جمل کا ذکر کیا، اس سے مراد اونٹ ہے، بکر کا ذکر کیا تو اس سے مراد آپ صرف گائیں لیتے ہیں، اس میں بھینس شامل نہیں کرتے۔ ماز کا ذکر کیا، اس سے مراد آپ بکرا بکری لیتے ہیں۔ زان کا ذکر کیا تو اس سے مراد چھترا ہے، یعنی بھیڑ کا لیلا چھترا، لیکن آپ زان کے اندر دمبے کو شامل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الکبش نوع من الزانی، دمبا یہ چھترے کی قسم ہے۔ اگر آپ چھترے کے اندر دمبے کو شامل کریں تو قرآن کے ان 8 جانوروں سے اوپر آپ کے جانور نہیں جاتے، تو البکر کے اندر اگر کٹے کو بھینس کو شامل کر لیں تو پھر جانور اوپر کہاں سے چلے گئے؟ آپ تاج العروض کو اٹھائیں، آپ لسان العرب، یہ لغت کی بڑی بڑی کتابیں، یہ آج کے دور کی کتابیں نہیں ہیں، سینکڑوں سال پرانی کتابیں ان میں موجود ہے۔ امام مالک علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب موطا کے اندر یہ بات کو نقل کیا، الجاموس نوع من البکر، یہ بھینس اور کٹا یہ گائے کی قسم ہے، یہ گائے ہی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر 70 قسم کی بکریاں، ٹیڑی، دوگلی، دیسی، کسی اور علاقے کی، پہاڑی علاقے کی پائی جاتی ہیں۔ کوئی مفتی صاحب، کوئی مولانا صاحب یہ نہیں کہتے کہ یہ تو فلاں طرح کی بکری ہے، فلاں کیٹاگری کی بکری ہے، یہ تو الماز بکری بولا گیا ہے، دیسی بھی لگے گی، ولایتی ٹیڑی بھی لگے گی، پہاڑی بھی، ہر قسم کی بکری کو الماز کے اندر یہ شامل کرتا ہے۔ ہاں یہ 70 بکریوں کا آپس میں دودھ کا ذائقہ مختلف ہے، ان کا مزاج مختلف ہے۔ بعض قسم کے یہ بکرے پانی سے ڈرتے ہیں اور بعض قسم کے پانی میں جا کے نہانا یہ ان کا شوق ہے۔ بعض سردی میں رہ سکتے ہیں لیکن بعض سردی میں مر جاتے ہیں، بعض سے گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ ہم نے ماز کے اندر یہ ساری کی ساری 70 قسمیں لے لی تو البکر کے اندر کٹا اور بھینس اس کو ہم شامل کیوں نہیں کر سکتے؟ کہتے ہیں جی کیا مولانا صاحب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس اور کٹے کا قربانی کے اندر اس کو ذبح کیا؟ ہم کہتے ہیں کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کا دودھ پیا، اس کا گوشت کھایا؟ کہتے نہیں۔ ہم کہتے کیوں؟ کہتے جی اس علاقے میں نہیں پائی جاتی تھی، وہاں کا جانور نہیں تھا۔ ہم کہتے ہیں اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذبح نہیں کیا قربانی میں۔ قرآن نے ایک اصولی نقطہ بیان کیا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، فرمایا جو بہیمۃ الانعام تمہارے گھر کے چوپائے ہیں ان میں سے جس کی چاہے تم قربانی کر لو، یہ اللہ رب العالمین کا قرآن میں حکم ہے۔ میں دلائل کے ساتھ، پوری امانت داری، پوری دیانت داری کے ساتھ یہ موقف، یہ مسئلہ آپ پہ واضح کر چکا ہوں۔ میں اپنی اس تحقیق کو آپ کے اوپر تھوپتا نہیں ہوں کہ آپ بھینس اور کٹے کو ضرور کریں، لیکن میں کہتا ہوں اس کے اندر گنجائش موجود ہے، لہٰذا امت کو فتنے میں مبتلا نہ کریں، امت کو پریشانی کے اندر نہ ڈالیں۔ آپ نے بھینس اور کٹے کو قربانی نہیں کرنا، آپ کی مرضی، جو اس کو ذبح کرے اس کی قربانی کرے، اس کو الٹی سیدھی باتیں کر کے اس کو مشکوکیت میں نہ ڈالیں۔ قربانی کے اندر 4 قسم کے عیب دار جانور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اعلان کیا، فرمایا اے میرے محبوب انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اے میرے نبی ہم نے آپ کو قیامت کے دن جام کوثر دینا ہے، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، ہم نے آپ کو جامع الکلمات عطا کیے ہیں، نماز پڑھیے اور قربانی کریے۔ قرآن کی سائز سے واضح ہوتا ہے پہلے نماز پڑھو پھر قربانی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعٌ لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور یہ قربانی کے اندر جائز نہیں ہے۔ العوراء بین عورہا
وہ جانور جو اندھا ہے اور اس کا اندھا پن واضح ہے، یہ قربانی میں نہیں لگے گا۔ والمریضۃ بینوا مرضھا، اور وہ جانور جو مریض ہے، بیمار ہے، یہ بوڑھا ہو گیا، اس کی ہڈیوں کے اندر گودا نہیں ہے، گوشت اس کے جسم میں نہیں رہا، یہ تندرست توانا جانور نہیں ہے، اٹھ کے کھڑا ہونا چلنا اس میں طاقت ہی نہیں ہے بیچارے کے اندر، فرمایا یہ جانور قربانی میں نہیں لگے گا۔ والارجاء بینوا ضلعھا، اور وہ لنگڑا جانور جس کی ٹانگ پہ زخم ہے، کوئی مسئلہ ہے، یہ چلے تو دبا کے چلتا ہے، جھک کے چلتا ہے، اور اس کا لنگڑا پن واضح ہوتا ہے، یہ قربانی میں نہیں لگے گا۔ اور چوتھا وہ جانور جس کا سینگ کٹا ہو، سینگ ٹوٹا ہو، اس کے جسم پہ کوئی گہرا زخم لگ جائے، یہ عیب دار جانور قربانی کے اندر نہیں لگے گا۔ آج رافضی یہ بات دنیا کے اندر پھیلاتے ہیں، جن کو آپ شیعہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم آنڈل بکرا کرتے ہیں، یہ تو قربانی میں عیب نہیں ہے، لیکن اہل سنت اہل الحدیث کے لوگ یہ خصی جانور کرتے ہیں، یہ تو جانور زخمی ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ قربانی میں نہیں لگتا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے اندر 4 قسم کے عیبوں سے پاک جانور کو قربانی پہ لگانے کا حکم دیا ہے۔ ان 4 جانوروں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر نہیں کیا کہ خصی جانور عیب دار ہے، لہٰذا یہ قربانی پہ نہیں لگتا۔ میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ ہمارے معاشرے کے اندر چھوٹا قد اس کو عیب سمجھا جاتا ہے، چھوٹے قد والے جانور کو بھی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ آج تک کسی نے فتویٰ نہیں دیا کہ یہ عیب دار ہے، لہٰذا اس کو قربانی پہ نہ لگائیں۔ اور ایک جانور یہ گورا ہے، سونا پیارا ہے، اچھے اس کے رنگ ہیں، اس کی قیمت زیادہ ہے، لیکن ایک جانور اس کی خوبصورتی کم ہے، اس کی وجہ سے اس کا ریٹ یہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ آج تک کسی رافضی نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ تو بدا سا جانور ہے، لہٰذا یہ قربانی میں نہیں لگ سکتا۔ حاملہ جانور اگر یہ حاملہ نہ ہو، مؤنث جانور، تو یہ اس کے لیے عیب والی چیز ہے۔ آج تک کسی رافضی نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ بھی عیب دار جانور ہے، لہٰذا اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ بس اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، اسلام کو یہ دنیا کے اندر مسخ کرنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ان کی طرف سے، ان کے واسطے سے جو دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم تک آیا ہے، اس کو مسخ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان آنڈل جانور قربانی پہ کرے جائز ہے، خصی کرے تب بھی جائز ہے، کوئی دنیا اس کے اوپر اجماع ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب مسائل احمد ابن حنبل اور المغنی کے اندر علامہ ابن قدامہ جو 7ویں صدی ہجری کے امام ہیں، انہوں نے اس بات پہ اجماع نقل کیا ہے کہ امت کا اس بات پہ اتفاق ہے، اتحاد ہے، اجماع ہے کہ خصی جانور قربانی پہ لگے گا جب پوری امت اس بات پہ اتفاق و اتحاد کرتی ہے۔ آج کا رافضی کون ہوتا ہے اس بات پہ اعتراض کرنے والا؟ اور وہ آخری غلطی جو امت مسلمہ کے اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے، اپنے آپ کو قرآن و سنت کا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پیروکار سمجھنے والے قربانی کے اندر جو بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ کیا غلطی ہے؟ ہم ایک جانور خریدتے ہیں، بیل یا اونٹ، اور اس کے اندر اونٹ میں 7 یا 10 حصے، بیل کے اندر یا بھینس کے اندر 7 حصے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں 6 حصے ہم نے قربانی کے لیے ڈال لیے، اور یہ 7واں حصہ فلاں کا بچہ ہوا ہے، اس کے لیے ہم نے عقیقے کا حصہ رکھ لیا۔ اور بھائی جان، آپ کا یہ عقیقہ قبول نہیں ہوگا۔ صحیح البخاری کی حدیث، مال غلامی عقیقہ فاحرق عنہ دمن وامیت عنہ العزا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچے اور بچی کے لیے جب عقیقہ کرنا ہے، بچی کی طرف سے 1 جان خون بہانا ہے جانور کا، اور بچے کی طرف سے 2 جانوروں کا خون بہانا ہے۔
تو ہم نے یہاں پہ قربانی کے لیے یہ جانور کو ذبح کیا اور اس کے درمیان میں عقیقے کو شامل کر لیا تو یہ ہمارا عقیقہ ہوگا ہی نہیں۔ غیر مسنون طریقہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اور اگر آپ سنن کبریٰ بہقی اٹھائیں اور آپ الجامع الکامل فی الضعفاء الرجال امام ابن عدی رحمہ اللہ کی اٹھائیں، الجامع امام عبداللہ بن وہب کی اٹھائیں، الجامع امام حاکم رحمہ اللہ کی اٹھائیں، بہقی کے اندر دیکھیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک شخص نے سوال کیا کہ میں نے اپنے بیٹے کا عقیقہ کرنا ہے، کیا اس کے لیے اونٹ کر لوں؟ تو سیدہ عائشہ فرمانے لگیں اگر تم اپنے بیٹے کے عقیقے کی طرف سے اونٹ کرو گے تو یہ غیر مسنون ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقے کے اندر بکرا، چھترا یا دمبا یہ ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی انسان کسی بھی جانور کا عقیقہ اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے کرتا ہے تو یہ غیر مسنون ہے، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، دنیا کے اندر آپ آئے ہیں، میں آیا ہوں رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اللہ کی عبادت قبول تب ہوگی جب اللہ کے پیغمبر رحمت کائنات علیہم الصلاۃ والسلام کے طریقہ پاک کے مطابق ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔